نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے بھی لوگ میں خوش آمدید آپ سب کو آج۔ اور میرے ویلوگ میں قرآن شریف کا ترجمہ ڈیلی روٹین پہ رہتا ہے، اور آج میں آپ کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 46 تک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں موافق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسیوں، اجنبی پڑوسیوں، ساتھ رہنے والے مسافر کے ساتھ، اور اپنے ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ ہر استرانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ نہیں دیا اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جس شخص کے ساتھ شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنے طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورت سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو توڑ مڑو کر سچے دین کے خلاف طعنہ زنی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں رائنا، یعنی اے ہمارے چرواہ، اور بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے تو ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، چنانچہ سوائے چند لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احترام ہی ہماری نجات کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارا نجات کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، قرآن شریف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے اپنے ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کا خیال کریں، سبسکرائب کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔